محترم ناظرین، میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم چیز کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ اباب 80 ہو چکی ہے، اور پاکستان میں جو 67.5، اور ایون میں آپ کو اگر نیبرنگ کنٹری کی طرف کہوں جن سے آپ اکثر کمپیرزن کرتے ہیں تو انڈیا میں اٹ از ناؤ اباب 70۔ پاکستان میں 3 لوگ کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں صرف چند ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ فرق کیوں ہے کہ ہمارا 67 اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اباب 80 اتنا زیادہ فرق کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو، یا ہمارا اپنا بھی کچھ قصور ہے کہ ہمارا اپنا بھی کچھ عادات ایسی ہیں، کچھ بائنڈنگز ایسی ہیں، کچھ سوچنے کا انداز ایسا ہے، کچھ ہیبٹس ایسی ہیں کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے، اور اس میں کچھ چیزیں میں وضاحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 جو پہلی چیز ہے وہ ہماری سوشل بائنڈنگ۔ سوشل بائنڈنگ ہمارے سوچنے کے انداز سے آتی ہے۔ ہم لیٹ سے آپ اکثر معاشرے کے ان افراد کو دیکھ لیں، ہماری عادات کی طرف نظر ڈالیں کہ ہم نہ صرف اپنے لیے کمانا چاہتے ہیں بلکہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کمانا چاہتے ہیں، اور اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ پیسہ پہ پیسہ اکٹھا ہو جائے۔ بڑے بڑے امیر آدمی جو ہمارے ملک سے بلونگ کرتے ہیں، ذرا ان کی طرف دیکھیے، جتنا انہوں نے اکٹھا کر لی ہے کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن ان کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ لگی رہتی ہے، یہ ارج لگی رہتی ہے کہ ہم نے مزید کمانا ہے، مزید کمانا ہے، مزید اکٹھا کر۔ وہ اگر اسی لالچ میں سارا دن اسی سوچوں میں اپنے محو رہیں گے اور کسی دوسری طرف توجہ نہیں دیں گے، کمپیرزن میں ان ترقی یافتہ ممالک کی طرف لاتا ہوں جو 5 دن ہفتے کے تو خوب کام کرتے ہیں، اوائڈ نہیں کرتے، کسی چیز میں دھوکہ نہیں دیتے، فل اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو 2 دن ویکینڈ کے ہیں وہ خوب انجوائے، وہ کوئی اس میں اپنا ایسا فکر نہیں رکھتے کہ ہمیں آگے کا اکٹھا کرنا ہے۔ اب وہ جب کھیل کود، سیر و تفریح ساری چیزیں کرتی ہیں، ان کا جب ذہن آزاد ہوتا ہے تو کچھ ہارمونز ہمارا جسم کیمیکلز پیدا کرتا ہے جس سے یہ ہماری لائف سٹائل اور ہماری لانگیوٹی میں اضافہ ہو۔ پہلی چیز یہ۔ دوسرا، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا لائف ہے، ہمارا سوچنے کا انداز ہے۔ سوچنے کا انداز مثلاً کیا کہ ہم بیماری کو بیماری نہیں لیتے۔ پریونٹیو کیئر تو وہ سنتے رہے ہیں، بچپن سے کتابوں میں پڑھتے رہے، پریونشن از بیٹر دین کیئر، لیکن پریونشن تو کیا، یہاں تو جب بیماری آتی ہے تو اس کو ایسے لیا جاتا ہے کہ کام چل رہا ہے تو چلاؤ جب تک چلتا ہے۔ مطلب اگر بیماری آ گئی، اگر کمر میں درد ہوا، ٹانگ میں درد ہوا، تو ڈاکٹر کے پاس تو تب تک نہیں جانا جب تک وہ ہمیں کام کاج سے روک نہیں دے کہ کام چلتا ہے تو چلاؤ، اور جب کام کاج سے رک جائیں گے تو بیماری کچھ صورتوں میں اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کا مداوع شاید ممکن نہیں رہتا، اسپیشلی ہارٹ کے مرض میں اور کینسر کے مرض، باقی امراض میں بھی بہت دیر بعد اس میں افاقہ ہو۔ اگر آپ شروع میں ٹریٹ کر لیں تو بہت اچھا، اور اگر آپ ایٹیٹیوڈ اپنا ایسا ڈیولپ کریں کہ ہم نے پریونٹ کرنی ہے بیماری، تو اب بیماری شروع میں جب آتی ہے تو اپنے سمٹمز دیتی ہے، آپ کے جسم پہ بھی سمٹمز دیتی ہے، مثلا یہ ناخنوں کی رنگت بدلنے لگتی ہے، ان کی جو پیازی پن ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، یہ سرکل جو ہے یہ چھوٹا سا دکھایا گیا ہے، یہ جب بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہوتی تو ختم ہونے لگتا ہے، اور بیماری آپ کے جسم میں بھی رنگت پیلی ہونے لگتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں یا اپنے انویسٹیگیشنز کسی ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کے کرا لیں تو فی الفور فاقہ ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ ان کو اگنور کرتے رہیں، اس پر توجہ نہ دیں، تو پھر یہ کام نہیں رہے۔ اور اگر ہم اس ایٹیٹیوڈ کو یہ رکھیں گے کہ ہمیں ہر وقت دولت کی طرف اکٹھا رکھنا ہے، امیجن کیجئے وہ اکبری منڈی میں کو بیٹھا ہوا سارا دن بیٹھا رہتا، صرف پیسے گنتا رہتا ہے یا چیزیں بیچتا رہتا، تو کیا اس کی زندگی میں وہ انجوائمنٹ ہے جس سے وہ اچھے ہارمونز پیدا ہوں؟ نیکسٹ چیز میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ نیوٹریشن ہے۔ نیوٹریشن ہمارے جسم کی ضرورت ہے اور ہمارا فیول ہے جس سے ہم حاصل کرتے ہیں، جسم اس سے تقویت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، اور اگر ہم نیوٹریشن ایسی لیں جو کام کی نہ ہو، مثلا کیا لیٹ سے میں لاہور سے بول رہا ہوں تو کیا ہم صبح اٹھتے ہیں پوری حلوہ ریسا ہری چیزیں ایسی طرف توجہ دیتے ہیں۔ نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ صرف 1500 to 3000 کیلوریز ہیں، اور 1500 ان لوگوں کے لیے جو کم، جن کی بھاگ دوڑ ہے، جیسے بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، بیٹھ کے کمپیوٹر ورک ہے یا کچھ ایسا کام ہے، تو ان کے لیے 1500 کیلوریز آ رہے ہیں نا۔ اور وہ آدمی جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، سارا دن مارکیٹنگ کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے بھاگ دوڑ کا، اس کے لیے میکسیمم 3000 کیلوریز۔ اور جب یہ کیلوریز
آپ اچھے طریقے سے لیں گے، لیٹ سے آپ اگر انسٹیڈ آف پیزا اینڈ برگر آپ نٹس اور فروٹ لیں، یا ایسی چیزیں لیں جن کی کوانٹٹی کم میں کوالٹی ان کی زیادہ ہو اور اس میں کیلوریز زیادہ ہو، تو آپ کے جسم کو زیادہ تقویت دے گی۔ بک ہیلدی ایٹ 100 میں جان روبن لکھتا ہے اور دنیا میں مختلف علاقوں کا سروے دیتا ہے، جس میں ہمارا علاقہ حمزہ بھی ہے، جہاں پہ لمبی عمریں ہوتی ہیں، جہاں پہ ہیلدی ایٹ 100 میں 100 ایئرس تک لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ اس میں وہ انہی چیزوں کا دیتا ہے کہ موٹے لوگوں کی عام طور پہ زندگی کم ہو۔ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو کھاتے جاتے ہیں اور ان میں وقفہ نہیں لیتے، لیکن جب ہم کام میں جتے ہوتے ہیں تو کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہر ایک چیز کی اگر پرائرٹی ہو کہ اس وقت کام کرنا ہے، اس وقت سپورٹس کرنی ہے، اس وقت واک کرنی ہے، اس وقت جاگنگ کرنی ہے، وقفے سے کھانا ہے، تو نہ اوبیسٹی آتی ہے، نہ موٹاپا، نہ آپ کے جسم کو بیماری آتی۔ اور اگر آپ پریونٹیو کیئر کے طور پہ، جیسا کہ آپ نے بچپن سے پڑھا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، ان ممالک میں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہاں کائروپریکٹک کیئر کے طور پہ، پریونٹیو کیئر کے طور پہ اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی کرائی جاتی ہے اور کائروپریکٹر کے پاس بھی جایا جاتا ہے۔ آپ اپنی گاڑی کو تو ٹیوننگ کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن اپنے جسم کی گاڑی کو جو سارا دن بھاگ دوڑ آپ کے لیے کرتی ہے، اس کو کیوں اپنی ٹیوننگ کے لیے نہیں لے جاتے؟ یعنی کائروپریکٹر کیئر کے لیے کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ لوگ جو اس میں کمزوری آتی ہے، نروز میں سٹریس آتی ہے، جو ڈسک بلج ہو جاتی ہیں، جو جسم میں پرابلم آنے لگتا ہے، بیماریوں کی پریونٹیو کیئر کے طور پہ جیسے آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کراتے ہیں، اسی طرح کائروپریکٹر کے پاس جایا جاتا ہے اور ان سے بہتری آ جاتی ہے، زندگی لمبی ہو جاتی۔ نیکسٹ، انوائرمنٹ۔ یہ پولوشن جو ہم سارا دن لیتے رہتے ہیں، یہ جتنی گاڑیاں ہمارے یہاں پہ ہیں، لندن میں اتنی گاڑیاں نہیں چلتی، جہاں اتنا دھواں، جہاں پہ ان کنٹرول پولوشن ہے، وہاں باہر کے ممالک میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس پولوشن کو، اور اس کی کیئرلی کی جاتی ہے کہ اتنی پولوشن نہ بڑھے۔ ہماری زندگی میں سانس اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہی زیادہ جاتی رہے گی، ہم جب آکسیجن لیتے ہیں، جب سانس لیتے ہیں، تو اس سے فرق پڑے گا نا؟ گندی ہوا اندر جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر جائے گی جو کہ ایکسیل ہونی چاہیے، آکسیجن، فریش آکسیجن جائے گی تو فرق پڑے گا نا؟ انوائرمنٹس فری رکھنی چاہیے، پولوشن فری انوائرمنٹ۔ پہلے دیہات میں ہوتا تھا، درخت ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب شہروں کی کنجسٹڈ زندگی ہے اور ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ ہم تو یہاں تک کہ پارک میں جانا پسند نہیں کرتے۔ نیکسٹ تھنگ از ہیبٹس۔ ہماری اپنی لائف کو پرائرٹائز کریں۔ اگر ہم پارک میں جانا سیکھ جائیں، ڈیپ بریدنگ سیکھ جائیں، ایکسرسائز سیکھ جائیں، تو ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں کی زندگی 30 سے 35% تک بہتر ہو جاتی ہے، ان کی جسمانی صحت، جو بہتر اپنی زندگی کو پرائرٹائز کرتے ہیں، لیٹس سی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے پھیپھڑوں کو پھولنے کی عادت، ان میں آکسیجن لینے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ہڈیوں کے جو 360 جوائنٹس ہے پوری باڈی میں، ان کو حرکت ملتی ہے، بہتری آتی ہے۔ پاؤں کے نیچے جو 7200 نرو اینڈنگز ہے ان دا سول آف دا فیٹ، ان کو ایکسرسائز ملتی ہے، پوری باڈی کو اسٹیمولیشن ملتی ہے۔ تو ایکسرسائز کیجیے اپنی باڈی کو۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ فزیکلی ایکٹیو پیپل نارملی ہیو لانگر لائف دین دوز جو بالکل اپنے آپ کو ساکن رکھتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے اٹھے اور بس دیٹس آل، ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ بیٹھ کے۔ اگر آپ اپنی نیند بہتر رکھیں، اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ لیٹس سے 6-8 آورز جو سلیپ لیتے ہیں لوگ، ان کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی زندگی کا لائف سپین عام طور پہ بڑھ جاتا ہے۔ جب لائف سپین کیسے بڑھتا ہے؟ ہمارا دل جو 1,03,680 دفعہ 24 گھنٹے میں دھڑکتا ہے، اس کی بیٹری کی چارجنگ بھی ہماری روح جب ہم سوتے ہیں تو سب کانشیس کے راستے اصل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے ہارٹ کی۔ پھر یہ اندر کی توڑ پھوڑ جو ہے، تھکاوٹ جو ہے، سارا دن کے کام کاج کی وجہ سے جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، یہ رات کو اگر آپ سوتے ہیں تو اس کی ریپیئر ساری ہوتی ہے، سب کانشیس اس کی ریپیئر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ان بلڈ صلاحیت پیدا کی ہے کہ یہ ساری ریپیئر ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نیند نہیں لیں گے تو جسم جان تو جنجلائے رہیں گے نا، اور دماغ بھی پرابلم رہے۔ نیکسٹ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن پچھلے چند سالوں سے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا۔ دماغ باس ہے پوری باڈی، اور اگر جب انگزائٹی اور ڈپریشن اس میں محسوس کرتے ہیں تو پوری باڈی اس کا نقصان اٹھاتی ہے، پوری باڈی اس پہ سفر کرتی ہے۔
جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. منیر ریاضی کہتے ہیں جو ہونا سی وہ ہونا ہی ہے, کہ ہونی کدی روکیا رکتی نہیں. کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہیں, کچھ چیزیں اللہ کے بس میں ہیں. جو آپ کے بس میں ہے وہ کر لیجئے, اور بے وجہ فکر نہ کریں, انگزائٹی نہ لیں, ڈپریشن میں نہ جائیں کہ ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا, اور وہ کام کر جائیے جو آپ کرنا چاہتے. بے وجہ فکر جو ہے وہ برے ہارمونز ہمارے جسم میں پیدا کرتا ہے, لائک کورٹیزول. اور اچھے ہارمونز تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ زندگی انجوائے کرتے ہیں, خوش و خرم رہتے ہیں. تو پرائورٹائز یور ہیپینس, اور اس عادت کو چھوڑیے اینگزائٹی اور ڈپریشن. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے, اور اس کو اچھے طریقے سے اگر آپ بسر کریں گے بغیر فکر کے, اچھی انوائرمنٹس میں ایکسرسائز کرتے ہوئے, اچھی نیوٹریشن لیتے, اچھی نیند لے, انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی ویسے ہی اضافہ ہوگا جیسے یہ ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہا ہے. اور ہم ہر جگہ پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی لائف ایکسپیکٹنسی میں بھی کیوں پیچھے رہ رہے ہیں, اس پہ ذرا غور کیجئے گا اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے, جیسے میں نے آپ سے گزارش چند ایک تجاویز کی صورت میں. جاوید مرزا کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.